اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ الحمدللہ ہم پاکستانی، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں اپنی زندگی بسر کی، ان کو آخری نبی مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا، اس پہ مسلمان تو کیا انسان بھی جو ہے وہ احتجاج کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرض کریں کہ بچہ آپ کا فوت ہو جاتا ہے اور بچے کی میت جا رہی ہے جنازے کے لیے، تو آپ دیکھ کے آپ خوش ہوں گے یا آپ غمگین ہوں گے؟ ظاہری سی بات ہے آپ غمگین ہی ہوں گے، لیکن دو حقیقتیں بہت تلخ ہیں۔ یہ ہماری گلی ہے، اس گلی میں تقریباً 100 گھر ہیں۔ فرض کریں آج، اور عملی طور پہ ہو بھی یہی رہا ہے، آج مطلب لبنان سے کچھ لوگ آتے ہیں، لبانی، ان کو لبانی پیپلز یہاں پہ لوگ کہتے ہیں لبانی، اور انڈیا سے لوگ آتے ہیں، وہ ایک گھر کی منہ مانگی قیمت دے کے خرید لیتے ہیں گھر کو۔ اب فرض کرو وہ گھر خریدتے 100 میں سے 90 گھر وہ خرید لیتے ہیں، تو اس کے بعد ادھر قانون اور حکم کس کا چلے گا؟ کیا ٹوگو کے رہنے والے مقامی لوگوں کا چلے گا یا ان انڈین اور لبنانی لوگوں کا چلے گا جن کی 90% جائیداد ادھر ہے؟ ظاہر ہے بہت سارے معاملات میں حکم انڈینز اور لبنانی لوگوں کا ہی چلے گا۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے ہمیں، خود بحیثیت مسلمان ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک تو ادھر جائیدادیں یہودیوں نے خریدیں منہ مانگے داموں پہ اور مسلمانوں نے سیل کی۔ اب حالت یہ ہے کہ ادھر 90% نہیں، 95 سے 98 99% جائیدادیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں، اور مسلمان اپنا حق خود ارادیت مانگتے ہیں۔ اب آپ کے پاس اپنے پاس کوئی ایک مرلہ بھی آپ کے پاس بچا نہیں ہے، اور آپ خود ارادیت مانگیں اور آئے روز آپ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ہم سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بحیثیت مسلمان، خصوصاً پاکستانی، اور بالخصوص ہم پنجابی پاکستانی، ہم ہیں ہی منافق۔ ہم سب سے پہلے میں اپنے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم ہیں ہی سارے کے سارے منافق۔ اور دوسری بات کہ اس ہفتے کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے بہت چیختے سنا کہ جی اسرائیل بہت زیادتی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک سنگل بات کا جواب بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ اگر فرض کرو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے شور مچانا، اور اگر حالت یہ ہو جائے کہ آپ کے شور مچانے پہ بھی کوئی بات سنے ہی نہ، تو پھر ایمان کہاں سے رہا اور ایمان کا کمزور ترین درجہ کہاں سے رہا؟ اگر فرض کرو کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہوتے، ہم اس کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کرتے اور بے شک آف دی ریکارڈ اس کی محنت ہی کرتے کہ خدا کے لیے تم باز آ جاؤ، کیونکہ اس سے مسلمان احتجاج کریں گے، ہماری بدنامی ہوگی، ہم بھی مسلمان ہیں، تو تم مہربانی کرو کہ اس کو جان چھڑاؤ، کسی طریقے سے نا سیاسی طریقے سے اس کو حل کرو۔ تو میری پچھلی ویڈیو پہ بہت زیادہ لے دے ہوئی اور بہت زیادہ کمنٹس، مطلب مجھے گالیاں تک دی گئیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ نہیں، آف دی ریکارڈ، آپ کے مولانا فضل الرحمان سے لے کے تو عمران خان تک ہر بندہ اس حمام میں ننگا ہے۔ نواز شریف بھی اس حمام میں ننگا ہے، بے نظیر بھی اس حمام میں ننگی تھیں، اور زرداری صاحب وہ تو
ہر کام میں اپنا وہی دیکھتے ہیں نا کہ ان کو پیسہ کتنا ملے گا. تو اللہ خدا ہم پہ رحم کرے مسلمانوں پہ. اور آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ملک ریاض جو بیریا ٹاؤن کا مالک ہے، جس نے غریبوں سے زمین چھین کے اور آج 50 پرچوں کے باوجود آزاد گھومتا پھر رہا ہے، کیونکہ حکمران اس کے اپنے وہ جو ہے نا وہ ان کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ حکمران ان کے اپنے کانے ہیں، تو اس لیے وہ آزاد گھومتا پھر رہا ہے. اس کے کالے کرتوتوں پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، حقیقت پسند نہ لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، لیکن چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ میں آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت دیتا رہوں اور آپ کو ملتی رہیں. اسی طرح سے میں بے لاگ بغیر کسی تمہیدی کلمات کے اسٹریٹ فارورڈ جو سچ ہوگا نا وہ سچ آپ کو بتاتا رہوں گا. میرا وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ، اور سچ آپ تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.